ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، دعوت حق کانفرنس کے سٹیج سے کتاب و سنت کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے محدود وقت میں حق اور مسلک حق دونوں کی ترجمانی کرتے ہوئے حق کی دعوت کے اثرات اور اس کی حقیقت کو احباب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات، اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام الحق بھی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو دکھ رہا ہے یہ اللہ الرحمن کا بنایا ہوا اس خالق خلاق کی تخلیق کا شاہکار ہے، سب جہانوں کا رب اور مالک ہے۔ میں اپنے احباب اور ارباب کو، ملک پاکستان کے واسیوں کو، دنیا کے 7 بر اعظم 210 کے لگ بھگ ملک، 120 ملکوں میں پھیلا ہوا میڈیا، سیٹلائٹ سے جڑی ہوئی دنیا، اور 3064 زبانیں بولنے والے احباب و ارباب کو کھلے لفظوں میں دعوت حق کانفرنس کے سٹیج سے یہ پیغام کہ لا الہ الا اللہ، توحید کے بول، کلمے کے جملے، یہ الفاظ اور کلمات دنیا میں بے شمار لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ حق ہے اور اس کلمے میں اقرار ہے کہ اس کون اور کائنات کو بنانے والا اکیلا، چلانے والا اکیلا، مسائل سمجھنے والا، وسائل دینے والا اکیلا، نشو و نما اور اٹھان اور پروان دینے والا اکیلا، لیس کمثلہ شیء، ساری دنیا مل جائے رب کی مثال نہیں ہو سکتی۔ اس جیسا اسماء میں کوئی نہیں، صفات میں کوئی نہیں، تصرفات میں کوئی نہیں، ہر چیز میں اکیلا، یکتا، واحد۔ جب سب اس کا ہے، میرا اور آپ کا وجود اسی نے بنایا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر میں بھی پوری دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ میں جس حق کو حق مانتا ہوں، آؤ پوری کائنات ملے۔ میری گواہی یہ ہے کہ میرا سر رب کے در کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ لوگوں آؤ، انصاف کرنا،
عدلیہ ہر انسان کے وجود میں ہے، ضمیر کی عدالت ہے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں حق میں حق میں حق، لیکن سنیے، اگر رب کی توحید حق ہے تو پھر گفتار کی دعوت تو سبھی دے لیتے ہیں، ذرا کردار کی دعوت بھی دے کے دیکھ لیں۔ لوگوں، میری جماعت اہل الحدیث دنیا جو مرضی کہے، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ انسان ہیں، فرشتے نہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں، لاکھوں کمیاں بے شمار کوتاہیاں ہوں گی، لیکن دوست دعوت حق کانفرنس کے سٹیج سے ماں کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کے نہیں، تیرے دروازے پہ آ کے دعوت دی جا رہی ہے، تیری دہلیز اور تیری چوکھٹ پہ آ کے دروازے کو نوک کیا جا رہا ہے، ذرا آواز سن، آ دیکھ، پوری دنیا میں یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر میری جماعت کا کوئی فرد کسی اور کے در پہ سر رکھا ہوا ملتا ہے تو ایک گواہی دے دے۔ ضرورتیں ہماری بھی ہیں، پریشانیاں ہمیں بھی آتی ہیں، بیوی بچوں کی، آل اولاد کی، مال دولت کی، سیاست قیادت ریادت کی، تجارت مال ٹریڈ کی، بزنس کاروبار کی، مسائل بڑے ہوں گے، لیکن اللہ شاہد ہے، دنیا کو گواہ بناتے ہیں، ایک گواہی ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں 210 ملکوں میں، میری جماعت کا کوئی فرد الحمدللہ صحیح معنوں میں اہل الحدیث ہو، پھر رب کی چوکھٹ اور اللہ کے در کے علاوہ اس نے کہیں پیشانی کری ہو، تو نے دیکھا ہو، آ جا۔ ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ میری گفتار کی بھی دعوت ہے اور الحمدللہ اس جماعت کی کردار کے ساتھ دعوت ہے۔ بھائیو، دوسرا حق وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا، بولنے والے بولے، آپ کبھی خوشی میں، کبھی پریشانی میں، ناراضگی میں سب نہ لکھا کرو۔ آئے، مدعا پیش کیا، لوگوں کی بات سنائی، محبوب نے کہا اکتب والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق۔ بات دعوت حق کی ہے، بات رب کی چلی تھی، رحمان کی چلی تھی۔ یستنبئونک احق ہو قل ای وربی انہ لحق۔ پوچھتے ہیں کیا یہ آسمان سے رحمان، اس کا قرآن اور کلام جو اتر رہا کیا ہے؟ ہاں، ان کو کہو مجھے میرے رب کی قسم وہ حق ہے۔ بات دوسری چلی، آؤ دعوت دیتا ہوں، محبوب سبھی کہتے ہیں، مصطفیٰ سبھی بولتے ہیں، جشن میں بھی مناتا ہوں، مشن لوگ بھی اٹھاتے ہوں گے، لیکن لوگوں آئیے سنیے، لا یخرج منہ الا الحق، یہاں جب بھی نکلا حق نکلا۔ پوری دنیا میں ڈھونڈ، سارے کہتے ہیں محبوب کا نام لے کے پیار سے نظریں جھکاتے ہیں، پلکیں بچھاتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی آپ کو بھی زبان میں گفتار میں سب کہہ رہے ہیں، سیدی مرشدی رہبری رہنما پیشوا مقتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی حبیب کبریا، سبھی کہہ رہے ہیں،
لیکن کردار کو پیش کر لاکھ خامیاں ہوں گی میری جماعت میں. جب سے محبوب کو دیکھا ہے، سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام زبان پہ آیا ہے، امام مانا، ہادی مانا، رہبر مانا، رہنما مانا، پیشوا مانا. لوگوں بڑے بڑے حسین آئے، جمیل آئے، کبے آئے، جبے آئے، قد آئے، کاٹ آئے، دستاریں آئیں، درباریں آئیں، نظاریں آئیں، سرکاریں آئیں، ہستیاں آئیں، بستیاں آئیں. ایک اہل الحدیث پیش کر اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے بعد کبھی پیغمبر کو چھوڑ کے، حق کو چھوڑ کے کسی امتی کو امام بنایا ہو. ایک مثال دے دے. نعرہ تکبیر، دیکھتے مسلک حدیث. دعوت حق میں تیسری بنیاد قرآن حق ہے، لا ریب اور لا شک ہے. الحمد کی الف سے لے کے الف لام میم کے الف سے لے کے والناس کی سین کی منزلوں تلک، زبروں زیروں سے لے کے شدوں مدوں تلک، الفاظ اور حروف سے لے کے نقطوں تلک، ایک بھی نقطہ ایسا نہیں ہے جو حق نہیں. رب نے اسے حق بنایا. یہ حق کا کلام، اللہ کی خصوصیت، اللہ کی صفت. رب نے لوح محفوظ میں رکھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر ماسٹر کاپی بنا کر کے بیت العزہ میں اتاری، جبریل امین کو دی، اور یہ لیلۃ القدر میں رمضان میں اتری. پھر لوگوں کے مسائل اور وسائل کو دیکھ کے، سوال و جواب کو دیکھ کے، ضرورتوں تقاضوں کو دیکھ کے، حالات اور متطلبات کو دیکھ کے، ڈیمانڈز اور ضرورتوں کو دیکھ کے 23 سال کے عرصے میں گاہے بگاہے اتری. ایک سال میں جو آتا اترتا محبوب پڑھتے، آسمان سے اتارا جاتا، دل میں القاء کیا جاتا، وہ لکھوا دیا جاتا، وہ کچے گھڑوں کی نظر کر دیا جاتا، کبھی پتوں پہ لکھ کے، کبھی شانوں کی ہڈیوں پہ لکھ کے، کبھی جو ہے وہ جلد پہ لکھ کے، چمڑے پہ لکھ کے کچے گھڑے میں بند کر دیا جاتا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سال بھر رمضان سے لے کے رمضان تلک جتنا سنایا گیا، پڑھایا گیا، جبریل آتے، پھر پڑھتے، محبوب پڑھاتے، پھر سنتے سناتے، دور ہوتا، نظر ثانی ہوتی. سال بھر کے قرآن کو کچے گھڑوں سے وہ نکال کے ٹیلی کر کے ایک دوسرے سے مناسبت کر کے آسمان سے اس کی ترتیب کی جو ہے وہ توقیف دے کر کے اس کو برحق قرار دے کر کے پورے 23 سالہ عرصے میں یہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ آخری سال اس دور کو نظر ثانی 2 بار کر دی گئی اور پھر جو ہے اسے حق قرار دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حضرات نصاب زندگی بنا دیا گیا. میرا گفتار کا پہلو ختم، آئیے کردار دیکھتے ہیں. حضرات جائیے، دنیا کے سینکڑوں مدارس نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مدارس، دنیا کی سب سے بڑی NGO، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا میں محاسبہ کر، آ کر کے نصاب دیکھ. الحمدللہ دنیا کے نصاب بدلے، کلمے پڑھے، تبدیل ہوئے، یہاں سے وہاں گئے، لیکن آ میری کسی مسجد میں، آ جا کسی ادارے میں، جب بھی بات ہوگی نصاب میں سر فہرست اگر کوئی چیز پڑی ہے رب کا قرآن ہے، کیونکہ وہ حق ہے اور لا ریب لا شک ہے. الحمدللہ اس کے بعد حق وہ ہے جو محبوب کی زبان سے نکلی، حدیث بن گئی. حق وہ ہے جو عمل بنا، اسوہ بن گیا، کردار بن گیا، میرے محبوب کا رویہ بن گیا، سلوک اور نمونہ بن گیا، ماڈل رول ماڈل بن گیا، سپریم لا بن گیا. آجا میرے کسی ادارے میں آ کر کے کتاب و سنت کی بالادستی کو دیکھ، تعلیم کو دیکھ، نصاب کو دیکھ، کتاب کو دیکھ، استاذ کو دیکھ، طالب علم کو دیکھ، قال اللہ کی صدا کو دیکھ، قال الرسول کے پہلو کو دیکھ. یہاں دورے نہیں، الحمدللہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، زبر زیر شد مد، قواعد اور ضوابط، گرامر، اصول، ہر چیز اگر کی جا رہی ہے
تو خالصتاً رب کی کتاب کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ حدیث، اس کا نصاب میری الحمدللہ زندگیوں میں، مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں، جماعتوں میں جہاں بھی ملے گا، اہل الحدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، حق حق کہہ لینا لیکن عمل کرتے ہوئے گھبرانا، یہ الحمدللہ وطیرہ نہیں۔ ہاں بدعملی، انسانی ناطے سے کمی بیشی، بشری تقاضوں سے کوئی کوتاہی، لغزش اور پاپ، اس کے اوپر جو ہے دوسری رائے نہیں، آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے پوتے ہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے لیکن استغفار شیوا ہے، رب سے معافی مانگتے ہیں۔ دنیا عمل دیکھے، حالات جتنے مرضی خراب ہو گئے، الحمدللہ اہل حدیث سٹیج کے اوپر اگر ملے گا، یہ رب کا قرآن ملے گا، یہ مصطفیٰ کا فرمان اور آپ کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ملے گا۔ حضرات بات دعوت حق کی چلی ہے تو سنیے، دنیا میں معیشت اور معاش، اکنامکلی پیسہ دولت میرے رب نے اسے حق رکھا ہے، مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مال حق ہے، جائز اور حق طریقے سے کماؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، منع کر دیا گیا، حرام نہیں کمانا، سود نہیں کھانا، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکے نہیں دینے، رشوتیں نہیں اٹھانی۔ بدعملیاں ہزاروں جگہ ہوں گی، دیکھیے مال رب نے حق بنایا، حق طریقے، جائز طریقے، صحیح طریقے سے کماؤ، تھوڑا کھا لو، حلال کھاؤ، کلو حلالا طیبا۔ لوگوں بات چلی ہے، آؤ گفتار کے ساتھ کردار بھی لایا جائے، ساری دنیا ڈھونڈ، 210 ملک ڈھونڈ، آ کر کے مساجد دیکھ، بڑے بڑے لگے ہوئے پیٹ دیکھ، بھوکے ہمیں بھی لگے اور پیاس ہم کو بھی لگے، کھانا یہ بھی مانگے، ایک کھا کے اور مانگے، اٹ وانٹس مور، دل ہے تو مانگو ابھی کے، تقاضے سبھی کے پاس ہوں۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر میرے محبوب نے، کتاب برحق نے، فرمان برحق نے، اسلام برحق نے، شریعت نے منع کر دیا کہ یتیم کا مال، بیوہ کا مال نہ کھانا۔ یتیم کا مال کھانا، پیٹ میں انگارے بھرنا۔ لوگوں آؤ گفتار سنتے ہو، کردار بھی سنو، بلکہ دیکھو، جاؤ پوری دنیا، 210 ملک، 3064 زبانیں، کسی بچے کا باپ مرا ہو، بچہ یتیم ہوا ہو، عورت کا شوہر مرا ہو، عورت بیوہ ہوئی ہو، ہاں کسی میری مسجد، میرے ادارے، میرے قاری، میرے خطیب، میرے عالم، میرے محدث، میرے مفسر، کسی بھی مفتی، اس شخص نے تجھ سے ڈیمانڈ کی ہو 40 دن میرے گھر کھانا آئے، سوٹ آئے، کپڑے آئے، مال آئے، متاع آئے، پیسہ آئے، یہ آئے، وہ آئے، 10ویں کو آئے، 7ویں کو آئے، 3 کو آئے، کل پہ آئے، لوگوں پوری دنیا ایک گواہی لیا، میری جماعت کے کسی فرد نے تیرے سے مطالبہ کیا ہو یا تیرے وہ کھایا ہو؟ نہیں، جو صحیح تھا وہ لیا، جو نہیں الحمدللہ اس لقمے کو پیٹ میں نہیں ڈالا۔ ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ مال ہے نا، جتنا ملتا ہے اگر اتنا کھانا شروع کر دیں، ہم اس لبو اور اس قد کاٹ میں نہ ہوں۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد عزت حق ہے، امیر ہو تو اس کی بھی عزت حق، غریب ہو تو اس کی بھی عزت برحق، عوام ہوں حکمران ہوں، عزت سب کی ہے، عزت رب کی ہے، رسول کی ہے، پیغمبروں کی ہے علیہم السلام، اور ان کے ماننے والی امتیوں کی بھی ہے۔
بھائیو تیری دنیا کا اصول یہ ہے، وانڈو والو دشمندار یار ہو، بہت سمجھتے ہو دشمنی کا اصول کیا ہے دنیا میں، کہ جو دشمن ہے اس کی عزت پہ پہلی نظر رکھو۔ جاؤ پوری دنیا میں کئی اصول اس کے خلاف بھی دشمن ہوگا اس کی عزت تاڑ پہ رکھی جاتی ہے، نظروں میں نگاہوں میں رکھی جاتی ہے۔ میری جماعت الحمدللہ دنیا کا شاید کوئی ملک جہاں لوگ نہیں، ایک دو ملکوں کے علاوہ کوئی جگہ جہاں مسجدیں نہیں، حسین ترین مسجدیں، اللہ کا شکر، بنی ہوئی گیلریاں، قرب و جوار میں حجرے، مہمان خانے، بہت کچھ ہوگا الحمدللہ۔ نفس ہمارا بھی ہے، چاہتے ادھر بھی ہیں، یہ بھی بہت کچھ مانگتا ہے، آنکھ نظارہ کرتی ہے، آنکھ ڈیمانڈ کرتی ہے، دماغ سوچتا ہے، اعضاء حرکت کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان خطیب قاری الحمدللہ میری جماعت میں۔ لیکن دوستو کبھی تیری گھر میں لڑائی ہو گئی ہو؟ تو ہمارے سے دشمنیاں کرتا رہا، کرتا چلا آیا، کرتا چلا جا، لیکن الحمدللہ کردار دیکھ، لاکھ غلطیاں، لاکھ خطائیں، لاکھ گناہ، بڑے بڑے جرم، پاپ اور بدعملی اپنی جگہ پر اعتراف کرتا ہوں، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں۔ تیرے گھر میں لڑائی ہوئی ہو، تڑاخ ہوئی ہو، طلاق کی نوبت آئی ہو، بیوی چلی گئی ہو، تو نے بول دیا ہو، تو نے لکھ دیا ہو، رات کو تجھے بچوں نے سونے نہ دیا ہو، بچوں کی ماں کو بچوں کی یاد نے سونے نہ دیا ہو، صبح پیچپ کا بنا ہو، تو اپنے خطیب کے پاس گیا ہو، مسجد مدرسے میں گیا ہو، معلوم نہیں اس نے کیا بولا ہو، حالات کا مارا ہوا، تم میری طرف آیا ہو، کسی مسجد مدرسے میں گیا ہو، دنیا کے کسی ملک، کسی خطے، کسی بستی، شہر دیہات میں گیا ہو، میرے کسی خطیب نے تجھے کہا ہو کہ تیری عورت، تیری عزت جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے، اسے حلال کرنے کے لیے حلالہ کرنا ہوگا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں ایک فرد مثال میں پیش کر دے، میں اس سٹیج سے نیچے اتروں، تیری عزت کے محافظ جواب دیا تو یہ دیا، معاملہ 90 دن کے اندر ہے تو رجوع کر لو، 90 دن سے اوپر ہے نیا نکاح، نئے گواہ اور حق مار کے ساتھ اپنا گھر بسا لو۔ ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے، حضرات وہ گفتار تھی، یہ کردار ہے۔ اور آخری بات، دعوت حق میں موت حق ہے، سب پہ آنی ہے، بچنا کسی نے نہیں۔ جا پوری دنیا کے قبرستان دیکھ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة۔ دنیا بھر کے گستان دیکھ، قبرستانوں کو پڑھ، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال، بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہ کدھر ہے تیری شان حکومت، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے۔ قبرستانوں میں جا، وہاں پہ نشے میں دھت لوگ دیکھ، ملنگ دیکھ، وہاں پہ ہونے والے جرائم دیکھ، قبروں پہ لگے ہوئے کتاب اللہ کے کتبے دیکھ، 4 لکھے ہوئے کل دیکھ۔ میرے 2 بیٹے فیصل آباد کے قبرستان میں فجر کے بعد وہاں جانا ہوا، کیا دیکھتا ہوں، قبر پہ کتبہ ہے، کتا چڑھا ہوا ہے، پیشاب کی دھار مار رہا ہے، اور پیشاب اللہ کی کتاب کی آیات پہ جا رہا ہے۔ حضرات ذمہ دار کون ہے؟ آجا قبرستان میں دنیا لاکھ برا کہے، لیکن یہ بے ادبی الحمدللہ کتاب اللہ کی میرا کردار یہ ہے کہ مجھ سے نہیں ہوئی۔ اور پھر دیکھ وہاں کا ماحول، وہاں کا معاشرہ، قبروں کے اوپر جرم، وہاں نکلنے والے لوگ، نکالے جانے والے مردے، اٹھائی جانے والی کھوپڑیاں، اور وہاں پہ کیے جانے والی برائیاں۔ اگر تجھے پوری زندگی وہاں پر میری جماعت کا کوئی فرد مل جائے، مجھے ایک حوالہ دے دے۔ دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا،
حضرات، بات دعوت حق کی تھی، تو جب حق پہ چلیں گے ایک ایک نکتہ تجھے راتوں کو ستائے گا اور دن کو مجبور کرے گا کہ تو سوچے کہ گفتار کی دعوت کتنی آسان ہے، شعلہ بیانی کتنی آسان ہے، خوش الحانی کتنی پیاری اور میٹھی ہے، لیکن گفتار کے ساتھ کردار کی دعوت اور حق کے پہ قائم رہ کر کے پیش کرنا، یہ سب کیوں ممکن ہے؟ الحمدللہ ہم نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے، تربیت کی ہے۔ اور مجھ سے پہلے شاہ صاحب کہہ رہے تھے، ان کا نقطہ نظر تھا کہ آپ پڑھا کرو، کچھ نہیں پڑھتے۔ میرے اگر اختیار میں ہونا تو کانفرنس سے سننے والے ان لوگوں کو ہر ایک کو ڈگری دوں اور پی ایچ ڈی سے اوپر دوں۔ کیوں؟ جتنا علم، جتنا نالج، جتنی معلومات، ہر شیخ کا علم، طریقہ کار، اس کا انداز، جتنی کلاسیں، کریڈٹ آورز یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں، الحمدللہ اگر وہ کریڈٹ آورز لیے جائیں، ایک کانفرنس کو 4 یا 5 گھنٹے پہ رکھا جائے اور پھر ان گھنٹوں کو گنا جائے، زندگیوں کا شمار کیا جائے، ان لوگوں کی پتہ نہیں کتنی کتنی پی ایچ ڈیز بنتی ہیں اور کتنے کتنے کریڈٹ آورز بنتے ہیں۔ معلومات کا جہان، علم کا جہان، توحید کا جہان، سنت کا جہان، معارف کا جہان، مفاہیم کا جہان، مطالب کا جہان، سوالوں کا انداز، پوچھنے کا طریقہ، ہاں بحث کا طریقہ اور مباحثے کا طریقہ، گفتگو کے لب و لہجے، بڑے بڑے آ کر کے جہاں مناظروں کی بس ہو جاتی ہے وہاں سے اہل حدیث کے بچے کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ لڑنے سے کیا بنے گا؟ کردار بنا، دعوت دے، تربیت کر، احباب کو اٹھا، عمل پیش کر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمریہ گوائی، اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو، دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاپ محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو، رہے حنفی مالکی بنے حنبلی جعفری، مسلک حق کتاب و سنت اپنا کر تو دیکھو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔